میں اس وقت صرف 14 سال کا تھا اور 8ویں کلاس کا طالب علم تھا کہ جب ہم لوگ ایک جگہ کرائے پر رہنے لگے، اور ایسا سسٹم تھا کہ یہ 2 منزل مکان تھا۔ نیچے والے حصے میں ہم لوگ رہتے تھے اور اوپر والا حصہ ہماری مکان مالکن عرفینہ کے پاس تھا۔ عرفینہ کا شوہر ارشد اکثر رات کو اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا، اس وجہ سے وہ بیچاری پریشان رہتی تھی۔ وہ اکثر امی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی اور زیادہ تر وقت وہ امی کے پاس بیٹھ کر کے گزارتی، لیکن جب 2 تو 3 دن اس کا شوہر گھر نہیں آتا تو وہ تھوڑی زیادہ پریشان ہوتی اور امی کو کہتی کہ خالہ مجھے رات کو اکیلے سونے میں بہت ڈر لگتا ہے، اور میرا شوہر ایسا ہے کہ اس کا کام زیادہ تر رات کا ہے اور وہ رات کو گھر سے باہر رہتا ہے اور 2 3 دن گھر نہیں آتا۔ ایسے میں گھر میں بہت مشکل سے اپنا وقت گزارتی ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ ایسا کریں کہ اگر آپ جہانگیر کو میرے پاس اوپر بھیج دیا کریں اور جہانگیر جو ہے وہ میرے پاس آ کر کے اوپر سو جایا کرے۔ جہانگیر ابھی اتنا بڑا تو نہیں ہے، بچہ ہی ہے، اگر یہ میرے گھر آ کر کے میرے پاس سو جائے گا تو مجھے ایک تسلی رہے گی، ایک آسرا رہے گا کہ چلو ایک نوجوان بچہ ہی صحیح لیکن کم از کم میرے گھر میں موجود ہے، ایک مرد ہے جو کہ میرے گھر میں موجود ہے۔ امی نے عرفینہ سے کہا کہ دیکھو بھی ایسا ہے کہ اوپر والے حصے میں تم رہتی ہو، نیچے والے حصے میں ہم رہتے ہیں، مجھے بچے کو بھیجنے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں جہانگیر کو تمہارے پاس اوپر بھیج دیتی ہوں تو ایسے میں تمہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جہانگیر ایک 14 سال کا لڑکا ہے جو کہ میرا بیٹا ہے، سب سے بڑا بیٹا ہے، تو اگر ایسے میں وہ تمہارے پاس چلا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے تمہیں کچھ فرق پڑے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں خالہ، ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، ایک تسلی، ایک آسرا رہے گا کہ چلو جہانگیر جو ہے وہ میرے پاس میرے کمرے میں سو رہا ہے اور میں جو ہے وہ جہانگیر کے سہارے مجھے ایک تھوڑا سا آسرا مل جائے گا۔ میری اماں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جہانگیر سے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ مجھے اتنا پتہ تھا کہ عرفینہ کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور ارشد جو کہ ہمارا اصل مکان تھا وہ اسے کچھ دن پہلے ہی بیاہ کر کے یہاں پر لے کر کے آیا تھا۔ قریب 2 ماہ اس کی شادی کو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ہوئے ہوں گے، یعنی 2 مہینے کی یہ شادی تھی، اور ایسے میں ایک شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اپنے کام کی طرف اتنی توجہ کرے کہ وہ آدھی رات کو گھر نہ آئے اور پھر 2 3 راتیں اپنے گھر سے باہر گزار دے، ایسے میں ظاہری بات ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن جو ہے وہ پریشان تو ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے چلے جانا چاہیے، مجھے اس میں کیا حرج ہو سکتی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اوپر والی منزل میں عرفینہ رہتی تھی اور نیچے والی منزل میں ہم رہتے تھے، اس لیے اگر مجھے رات میں کبھی کوئی ایسی چیز محسوس ہو کہ مجھے نیچے اپنے گھر آ جانا چاہیے یا مجھے اس کا گھر رہنا اچھا نہ لگے، یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو مجھے اچھی نہ لگے یا پھر مجھے اس کے گھر میں رہنا پسند نہ آئے، تو میں چپ چاپ سیڑھیاں اتر کر کے نیچے آ جاؤں گا، اسے سلام کروں گا اور اس کے اجازت لے کر کے نیچے آ جاؤں گا۔ میں نے یہی سوچا اور میں نے من ہی من میں اس بات کو طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر ماں اجازت دے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ میں 14 برس کا تھا، ابھی 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، بہت زیادہ چیزوں سے ناواقف تھا۔ یہ جس دور کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت موبائل فون بہت زیادہ عام نہیں ہوئے تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کہانی 1995 94 کے پاس کی کہانی ہے جو کہ میں آپ کو بنا رہا ہوں۔ تو یہ کہانی جو ہے اس وقت کی ہے کہ جب موبائل فون اس قدر عام نہیں ہوتے تھے لوگوں کے گھروں میں، اور وہ بھی صرف بہت ہی کم لوگوں کے گھروں میں PTCL فون لگے ہوتے تھے، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ اپنے عزیز کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا تھا تو وہ PTCL فون کے ذریعے سے کر لیتا تھا۔ اسی طریقے سے جب عرفینہ نے میری ماں سے میرے بارے میں اجازت مانگی تو میری ماں نے
اجازت دے دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور یہ تمہارے گھر رات کو سو جایا کرے گا۔ امی کی اجازت سے میں عرفینہ کے گھر رہنے چلا گیا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اس کے من میں کیا چل رہا تھا۔ میری اور عرفینہ کی عمر میں اچھا خاصا فرق تھا، کم سے کم 10 سال کا فرق تھا۔ وہ ایک 24 سال یا 25 سال کی خاتون ہوگی اور میں ایک 14 برس کا ایک ایسا لڑکا کہ جو ابھی اسکول جاتا تھا اور صحیح طریقے سے ابھی دنیا داری سے واقف بھی نہیں تھا۔ اب ایسے میں عرفینہ مجھے اپنے گھر لے کر کے چلی گئی۔ اس نے اس روز بڑے ہی چاؤ کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ اس نے میرے لیے باقاعدہ گوشت بنایا تھا اور آلو گوشت کا سالن مجھے بہت پسند تھا۔ اس نے آلو گوشت کا سالن میرے لیے تیار کیا اور پھر میں عرفینہ کے اس تیار کیے ہوئے سالن کو اس کے ساتھ میں اس وقت 3 روٹیاں کھا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کولڈ ڈرنک دی اور میں کولڈ ڈرنک بھی پی گیا۔ مجھے کھانا کھا کر کے کولڈ ڈرنک پی کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ قریب رات کے 10 بجے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں، کیوں نہ تھوڑی سی چائے وغیرہ بھی پی لی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ جائیں گے۔ کم از کم مجھے آج اس بات کا آسرا تو ہے کہ تم میرے ساتھ اس گھر میں موجود ہو۔ میں بھی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ وہ مجھ سے میرے سکول کے بارے میں پوچھتی رہی۔ پھر اس نے ایک بڑا ہی نجی سا سوال میرے ساتھ کیا۔ اس نے کہا کہ سکول میں جہاں تم پڑھتے ہو کیا وہاں پر صرف لڑکیاں ہیں یا پھر لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا ہم ایک کلاس کے 44 اسٹوڈنٹ ہیں جس میں 20 لڑکیاں ہیں اور 24 لڑکے ہیں۔ کہنے لگی تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں صدف اور ربیہ کو بے حد پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ دونوں ہی پڑھائی میں اچھی ہیں اور ہماری کلاس میں لڑکیوں میں پڑھنے میں سب سے زیادہ تیز ہیں۔ کہنے لگی نہیں، اس لحاظ سے نہیں، میں دوسری پسندیدگی کی بات کر رہی ہوں، کوئی محبت وغیرہ یا پھر تم ان کو اپنا دوست بناؤ، ایسی کوئی بات تم نے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو بہت اچھی لڑکیاں ہیں اور مجھے اپنے بھائی کی طرح مانتی ہیں۔ ویسے بھی کلاس میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ مجھے اپنے بھائی کی طرح مانتی ہیں کیونکہ میں ان سب کے کام آتا ہوں، وہ میرے کام آتی ہیں۔ میں بھی اپنی کلاس کا ایک ہوشیار اسٹوڈنٹ تھا اور پہلی دوسری پوزیشن نہیں چھوڑتا تھا، لہٰذا میرا زیادہ تر صدف اور ربیہ کے ساتھ میچ ہی رہتا تھا۔ ہم لوگ پوزیشن کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے تھے لیکن ہم سب کا آپس میں اتفاق بہت تھا۔ یہ کلاس واقعی ایسی کلاس تھی کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں جیسا ہی سلوک کرتی تھی۔ میں نے بھی یہی کچھ عرفینہ کو بتایا۔ عرفینہ اس بات کو سن کر کے چپ ہو گئی۔ 10:30 بج چکے تھے۔ اس نے ہم دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ چائے بہت اچھی تھی، کھلے دودھ کی بنی ہوئی چائے تھی جس میں اس نے پانی ایک قطرہ بھی نہیں ملایا تھا۔ قریب آدھا کلو دودھ کو اس نے بس پتی لگا کر کے میرے لیے اور اپنے لیے چائے تیار کی تھی۔ عرفینہ ایک سانولے سے رنگ کی اچھے نئے نقش والی لڑکی تھی۔ قد کاٹھی اس کی اچھی تھی، تھوڑا سا وجود اس کا بھاری تھا اور 24-25 سال کی عمر میں اگر اس وقت مجھے واقعی سمجھ ہوتی تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایسی لڑکی تھی کہ جس کی خواہش کوئی بھی کرے گا۔ رنگت سانولی اور اس کے اوپر اچھے تیکھے نین نقش اس کو مزید زیادہ خوبصورت بناتے تھے، لیکن اس وقت جب میری عمر 14 سال تھی اور دور بھی 94-95 کا تھا، مجھے ان چیزوں کا ہوش نہیں تھا۔ اگر آج کا موبائل دور ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کو سمجھ چکا ہوتا اور اس کو سمجھ کر کے میں بڑا ایکسپرٹ ہوتا، لیکن وہاں پر ایکسپرٹ کی کہانی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہم لوگ کافی حد تک سادہ ہوا کرتے تھے اور یہی سادگی تھی جو کہ اس وقت میرے اندر بھی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں چائے پی چکا تھا اور اب میرا ایک ہی من تھا کہ میں لیٹ جاؤں، کیونکہ صبح میں نے اسکول کے لیے نکلنا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے ہی نیچے اپنے گھر جاؤں گا، اپنا بستہ لوں گا اور نکل جاؤں گا۔ یہی سوچ کر کے میں نے سونے کا ارادہ کیا اور پھر جو بستر اس نے میرے لیے بچھایا تھا اسی بستر پر لیٹ گیا۔ یہ ایک وہ بستر تھا کہ جس پہ اس کا شوہر سویا کرتا تھا۔
اکٹھی چارپائیاں تھیں، ساتھ ساتھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک چارپائی پر وہ لیٹ گئی تھی اور ایک چارپائی پر میں لیٹ گیا تھا۔ وہ ویسے بھی کافی باتونی تھی، کبھی وہ کسی موضوع پر مجھ سے بات کرنے لگتی، کبھی وہ کسی موضوع پر بات کرنے لگتی، لیکن اس کی ان باتوں کے باوجود مجھے جو ہے وہ نیند آ رہی تھی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خیر وہ رات بڑی خیر خیریت سے گزر گئی۔ صبح میں اٹھا تو اس نے میرے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نیچے اپنے گھر آیا۔ نیچے اپنے گھر آنے کر میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور ماں سے اجازت لے کر کے میں اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ 8:30 بجے میرا اسکول لگ جایا کرتا تھا اور میں اسکول کو لگنے سے پہلے جو ہے اسکول پہنچ چکا تھا۔ دوپہر کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان مجھے چھٹی ہوا کرتی تھی۔ چھٹی کر کے میں اپنے گھر آ گیا۔ جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ عرفینہ میری والدہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ اکثر میری والدہ کی کسی نہ کسی کام میں مدد بھی کرواتی رہتی تھی۔ کبھی چاول چن دیتی تھی، کبھی دال چن دیتی تھی، کبھی کوئی ہانڈی چولہا کر دیتی تھی، یعنی اس کا بھی اس کام میں دل لگا رہتا تھا اور اسی بہانے وہ بھی اپنا وقت گزار لیتی تھی۔ آج کے دن بھی اس کا شوہر ارشد گھر نہیں آیا تھا، یعنی رات کو تو وہ نہیں آیا تھا، اب وہ دن کو بھی گھر نہیں آیا تھا۔ لہٰذا ارشد کا انتظار وہ کرتی رہی، لیکن رات ہو گئی اور ارشد گھر نہیں آیا۔ ایک بار پھر رات کے 7-8 بجے کے ٹائم اس نے کہا کہ خالہ میں اب اپنے گھر کو جانے لگی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں نے کچھ آج پکایا بھی نہیں ہے، میرا یہی ذہن ہے کہ میں انڈے کی بھجیا بنا کر کے روٹی کھا لوں گی اور پھر آرام کروں گی، سو جاؤں گی، لیکن ہو سکے تو جہانگیر کو میرے ساتھ بھیج دو۔ آج بھی کیونکہ ارشد نہیں آیا تو جہانگیر کے ہونے کی وجہ سے رات کو مجھے ایک تسلی رہی ہے، ایک آسرا رہا ہے اور میں نے کافی اچھا محسوس کیا ہے۔ ماں نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے عرفینہ باجی کے ساتھ چلے جاؤ اور دیکھو کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کرنا، کیونکہ میں گھر میں تو ظاہری بات ہے تھوڑا شرارتی تھا، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر کر دیا کرتا تھا، لیکن ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ عرفینہ باجی کے گھر جا کے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اب میں پھر عرفینہ باجی کے گھر آ گیا۔ اگرچہ میرے اپنے گھر سے سالن پکا ہوا تھا، کھانا بنا ہوا تھا، لیکن عرفینہ نے اس بات کی ضد کی تھی کہ خالہ اسے میرے ساتھ بھیج دو، میں آلو کی بھجیا بناؤں گی انڈے کے سالن کے ساتھ، انڈا اور آلو کا سالن بناؤں گی جو کہ بہت جلدی بن جائے گا اور اس سے میں وہیں پہ روٹی پکا دوں گی۔ میں عرفینہ کے گھر آ گیا تھا، یعنی سیڑھیاں چڑھ کر صرف اوپر آ گیا تھا، اتنا ہی فرق پڑا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ واقعی اس نے 15 منٹ کے اندر ہی آلو اور انڈے کی ایک بھجیا بنا دی تھی اور واقعی وہ بہت لذیذ تھی۔ آلو اور انڈے کی بھجیا مجھے بے حد پسند آئی اور پھر میں بڑے مزے سے اسے کھانے لگا۔ آج یہاں اس گھر میں میرا دوسرا دن تھا اور اس دوسرے دن میں ظاہری بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا، کیونکہ ابھی تک تو وہ ایک اچھی مہمان نوازی کر رہی تھی، میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اب اس کا بھی دل لگ گیا ہے، میرا بھی دل لگ گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ رات آ گئی اور رات میں بھی سو گیا، وہ بھی سو گئی، کیونکہ نیند کا ایسا عالم تھا کہ میں اس زمانے میں بہت جلدی سو جایا کرتا تھا، کیونکہ صبح مجھے اسکول جانا ہوتا تھا۔ لہٰذا میں سو گیا اور وہ بھی سو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سایہ سا ہے جو کہ میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ شاید وہ عرفینہ ہی تھی، کیونکہ عرفینہ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ رات کا کون سا پہر تھا، کتنا ٹائم گزر چکا تھا، میں کب سے سو رہا تھا، لیکن مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا جب میں نے ایسا محسوس کیا کہ کوئی سایہ ہے جو کہ میرے اوپر جھکا ہوا ہے، تو میں ایک دم سے ہڑبڑا کر کے اٹھ گیا۔ میں جیسے ہی اٹھا عرفینہ وہیں میرے پاس میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا باجی کیا بات ہے تم یہاں میرے پاس؟ کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایسا ہے کہ کوئی چیز تھی تمہارے ادھر بستر پہ، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی کیڑا ہے، تو میں نے اس کو دیکھنا چاہا
لیکن وہ میرے خیال میں بھاگ گیا ہے، شاید لال بیگ ہوگا یا کوئی اور ایسا کیڑا ہوگا، تو اس لیے میں آئی تھی کہ تمہیں اٹھاؤں بھی نہ اور میں اس کیڑے کو مار دوں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، لال بیگ وغیرہ واقعی یہاں پہ ہمارے گھر میں بھی بہت ہیں، اور یہاں پر بھی اگر آ گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اسے مارنے آئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جا کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور پھر میں بھی دوبارہ سو گیا۔ اگلے صبح پھر میری آنکھ کھلی تو اس نے میرے لیے ایک اچھا سا ناشتہ تیار کیا، اور پھر میں ناشتہ کر کے نیچے آ گیا۔ ناشتہ کر کے میں نیچے آیا، میں نے اپنا بیگ لیا اور میں اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب جب میں اسکول سے واپس آیا تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارا ملک مکان ارشد آ گیا ہے اور آج عرفینہ ہمارے گھر نہیں آئی ہے۔ میں اپنے کاموں میں مگن ہو گیا، اسکول کا کام وغیرہ کیا، اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اپنی والدہ کے ساتھ ٹائم بتانے لگا، اور اسی طریقے سے رات ہو گئی۔ وہ رات میں نے اپنے گھر میں کاٹی اور ارشد بھی اس رات عرفینہ کے پاس ہی رہا۔ ایک رات رہ کر کے ہی اگلے روز وہ صبح پھر روانہ ہو گیا، اور جیسے ہی وہ گیا عرفینہ ہمارے گھر آ گئی۔ اب عرفینہ ماں کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے بتایا کہ اب کی بار تو انتہا ہو گئی ہے، اس کے سیٹھ نے اسے کام کی غرض سے شہر سے باہر دوسرے شہر بھیجا ہے، جہاں پر اس نے کہا ہے کہ اس سے کم 1 ہفتہ جو ہے وہ لگ جائے گا، لہٰذا 1 ہفتے تک نہ دن اور نہ رات، نہ دن میں نہ رات میں کسی وقت بھی ارشد نہیں آئے گا۔ اب نہ وہ دن کو آنے والا تھا نہ رات کو آنے والا تھا، لہٰذا ایک دفعہ پھر عرفینہ نے میری ماں سے کہا کہ دیکھو خالہ، اب ایک ہی صورتحال ہے کہ میں 1 ہفتے تک اوپر اپنے کمرے میں اکیلی کیسے رہوں گی، میرا اکیلے من نہیں لگتا، اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ میں اکیلے ڈرتی بھی ہوں، تو ہو سکے تو جہانگیر کو میرے پاس بھیج دیجئے، اور جہانگیر جو ہے وہ میرے ساتھ رہ لیا کرے گا، باقاعدہ اب مجھے جو ہے وہ روزانہ آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جہانگیر اگر اسکول سے واپس آئے تو اسے پھر اوپر ہی میرے پاس ہی بھیج دیا کریں، اور میرا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزر جایا کرے گا، کبھی ہم یہاں نیچے بھی آ جایا کروں گی، اور یہاں نیچے آپ کے پاس وقت گزار کر کے چلی جایا کروں گی، اور رات میں کم از کم جہانگیر میرے پاس لازمی رہے کیا، تاکہ میرا بھی وقت کٹ جائے اور مجھے یہ پریشانی جو ہے یہ نہ جھیلنی پڑے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایسا اچھا نہیں لگتا، تمہیں جیسا کہ پتہ ہے کہ اس کے ابو بھی یہاں پر نہیں ہوتے، وہ دبئی میں ہیں، تو ایسے میں بچوں کی ذمہ داری میرے پاس ہے، تو ایسے میں اگر جہانگیر کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں تو روز روز میرے خیال میں اچھا نہیں ہوتا، ایسے کسی کو سن گن بھی لگ گئی، اڑوس پڑوس میں کسی کو ان باتوں کا پتہ بھی لگ گیا تو ہو سکتا ہے وہ بات کا کیا سے کیا بنا دیں، بات کا بتنگڑ بنانے میں لوگوں کو دیر نہیں لگتی۔ عرفینہ کہنے لگی باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ مجھ سے آدھی عمر کا ہے، یہ ابھی بچہ ہی ہے، تو ایک بچے کے لیے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرے گا تو میں خود اس کو جواب دے لوں گی، میرے لیے بھی یہ چھوٹے بھائیوں کی جگہ پر ہے یا پھر بچوں کی جگہ پر ہے۔ اس کی اس بات سے ماں مطمئن ہو گئی اور پھر مجھے دوبارہ جانے کی اجازت مل گئی۔ اب میں روزانہ کی بنیاد پر اس کے گھر ہی رہنے لگا، کبھی کبھار میں اپنے گھر کا چکر لگا لیا کرتا، زیادہ تر میں اسی کے گھر رہنے لگا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور ابھی ارشد کو آنے میں تقریباً 4 دن باقی تھے۔ ایک روز اس نے میری پسند کا سالن بنایا، وہ آلو گوشت کا سالن تھا جو کہ مجھے بہت پسند تھا۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے آلو گوشت کا سالن بہت پسند ہے۔ خیر میں نے وہ آلو گوشت کا سالن اس روز مزے لے کر کے کھایا، اور اس کے بعد چائے کا دور چلا اور چائے پی کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب میں سونے کے لیے لیٹا گیا تھا کہ میں کھانا کھا ہی رہا تھا تو مجھے نیند کے جھونکے آنے شروع ہو گئے تھے۔ جو چائے کا کپ اس نے لا کر کے میرے سامنے رکھا تھا وہ میں آدھا بھی نہیں پی پایا تھا کہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے جلدی سے جلدی بستر پہ جانا چاہیے اور سو جانا چاہیے، لہٰذا میں اسی طریقے سے بستر کے اوپر چلا گیا اور ایسے گر سا گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں رہی۔ مجھے بالکل ایسا تھا کہ میں بے ہوش ہو چکا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، میں کہاں پڑا ہوا ہوں، میں کیسے سویا ہوں،
مجھے ان چیزوں کا کچھ ہوش نہیں رہا، اور اگلے روز صبح ہی میری جا کر کے آنکھ کھلی، اور وہ بھی میں اسکول سے لیٹ ہو چکا تھا، یعنی 9 بج چکے تھے جب میں اٹھا۔ مجھے اس نے یعنی عرفینہ نے اٹھایا، اور پھر مجھے اس نے ناشتے کے لیے بولا۔ میں نے کہا کہ 9 بج چکے ہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں اٹھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں آج تم کیوں اس قدر گہری نیند سو رہے تھے کہ میرے اٹھانے کے باوجود بھی تم نہیں اٹھے۔ پھر میں نے کہا کہ شاید تم تھکے ہوگے یا تمہارا من نہیں ہوگا اسکول جانے کا، اس لیے میں نے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا، اور اب 9 بج چکے ہیں تو میں نے تمہیں اٹھایا ہے۔ خالہ بھی تمہارا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی، تو میں نے خالہ کو بتایا، تو خالہ کہنے لگی کہ شاید کبھی کبھی جب اس کا من اسکول جانے کا نہیں ہوتا تو یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور اسکول کا ٹائم گزر جانے کے بعد جاگ جاتا ہے۔ تو تب میں نے سوچا کہ شاید تم آج اسکول نہیں جانا چاہتے۔ خالہ ہو کر کے چلی گئی، اور میں نے تمہارے لیے ناشتہ تیار کر لیا، اس لیے اگر اب تم اسکول نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، آج تم میرے ساتھ بازار چلو گے، اور ہم لوگ جو ہے وہ شاپنگ کرنے جائیں گے، اور تم اور میں دونوں جو ہے وہ بازار میں مزے کی چیزیں کھائیں گے، اور وقت جو ہے وہ اپنا ہم لوگ آج کا بازار میں گزاریں گے۔ اس روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے بازار چلی گئی، اور واقعی ہم نے بہت انجوائے کیا۔ کبھی ہم لوگ چاٹ کھاتے، کبھی ہم لوگ گول گپے کھاتے، کبھی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی شربت پیتے، اسی طریقے سے ہم سارا دن گزار کر کے گھر آ گئے۔ جب واپس آئے تو ظاہری بات ہے کہ میں نے سیدھا اسی کے گھر جانا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کا شوہر واپس نہیں آیا تھا، اور مجھے جیسا کہ ماں نے اجازت دے رکھی تھی کہ جب تک اس کا شوہر نہیں آتا تم جو ہے اس کے گھر میں ہی سو جایا کرو۔ میں آج یہاں پر آ گیا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور آج اس نے پھر جو ہے میرے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے کھانا تیار کیا۔ آج پھر میرے ساتھ ویسا ہی ہوا کہ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا، کھانے کے دوران ہی مجھے نیند آنے لگی۔ ایک تو میں ویسے ہی نیند کا بہت برا تھا، مجھے بہت گہری نیند آتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ آج جیسے ہی میں کھانا کھا رہا تھا، کھانے کے دوران ہی مجھے نیند آنے لگی۔ مجھے تو چائے پینی بھی نصیب نہیں ہوئی، شاید چائے بنی یا نہیں بنی، اس کے بعد اس نے چائے بنائی یا نہیں بنائی، لیکن میں اتنی گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں جب بھی آ کر یہاں پر کھانا کھاتا تھا میری یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اس روز بھی میں کھانا کھانے کے دوران ہی نیند کے جھونکوں میں تھا۔ اس نے مجھے اٹھا کر کے میری چارپائی تک پہنچایا، بس یہ سہارا تھا جو کہ اس نے مجھے دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے بس اتنا یاد تھا کہ اس نے مجھے سہارا دے کے میری چارپائی تک پہنچایا۔ میں چارپائی پہ لیٹا، اور پھر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ اسی طریقے سے اب اس کے شوہر کو آنے کو صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ اگلے روز بھی میں کھانا کھانے کے بعد ایسی ہی حالت ہوئی، لیکن اس روز ایک بات کا فرق پڑا۔ آدھی رات کو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں انودگی اور نیم انودگی یعنی کہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان ہوں۔ ایک خواب سا تھا جو کہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس خواب میں میں نے عرفینہ کو دیکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ خواب تھا یا کہ حقیقت تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی خواب سا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس خواب میں میں نے عرفینہ کو دیکھا، اور عرفینہ جو ہے وہ جس حالت میں نے دیکھی، یا پھر اپنے آپ کو میں نے جس حالت میں دیکھا، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں ایک انتہائی شریف فیملی سے، ایک انتہائی نفیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر اس قسم کا خواب پتہ نہیں مجھے کیوں آیا تھا۔ بہرحال میں نے وہ خواب دیکھا تھا، اس رات میں نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اب صرف ایک ہی رات مجھے وہاں پر رکنا تھا، اور اگلے روز ارشد نے یعنی کہ مکان مالک نے آ جانا تھا۔ جیسے ہی مکان مالک نے آنا تھا، میں نے اب وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنی تھی، اپنے گھر چلا جانا تھا۔ اس سے اگلی رات میں نے کھانا کھایا، وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب وہ چائے کچن میں بنا رہی تھی تو اس کے بعد
مجھے آج احساس ہوا کہ میں کھانا کھانے کے دوران اپنے آپے سے باہر نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج مجھے کم از کم اس طریقے سے نیند نہیں آئی تھی جیسے کہ مجھے روزانہ کھانا کھانے کے وقت نیند آ جایا کرتی تھی۔ پھر وہ چائے بنا کر کے لے آئی اور ہم دونوں وہاں پر بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے اور چائے پینے لگے۔ چائے پی لی اس نے بھی اور میں نے بھی۔ میں نے جیسے ہی چائے ختم کی میری وہی حالت ہو گئی کہ مجھے پھر نیند آنے لگی، حتیٰ کہ چائے پینے سے نیند اڑ جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر چائے پینے سے نیند آنے لگی تھی۔ میں نیند کی آغوش میں جانے لگا، اس نے مجھے سہارا دیا اور سہارا دے کر کے چارپائی تک لے آئی، اور پھر اس رات بھی میں نے ویسا ہی خواب دیکھا۔ اب کی بار جو خواب تھا یہ پہلے والے خواب سے بھی کچھ زیادہ واضح تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں یقین اور بے یقینی، حقیقت اور خواب کے درمیان میں جھول رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حقیقت تھی یا خواب تھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اب یہ دوسرا خواب تھا جو کہ مجھے آ رہا تھا۔ میں حیران اس بات کو لے کر تھا کہ میں عرفینہ کے بارے میں ایسا سوچتا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ڈبل عمر کی تھی، ظاہری بات ہے 10 سال مجھ سے بڑی تھی۔ میں ایک بچہ تھا، نہ وہ موبائل دور تھا نہ ہی ان چیزوں کا پتہ تھا زیادہ تر۔ تو یہ جو بات تھی یہ بڑی ناقابل یقین سی تھی، ناقابل بیان سی تھی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخری رات تھی جو میں نے عرفینہ کے گھر گزاری تھی۔ ایک چیز اور تھی جو کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگرچہ یہ مجھے اچھا کھلاتی پلاتی تھی، لیکن اکثر اوقات ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا تھا، سر چکرانے لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آخر ایک 14 برس کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے۔ ایسی سچویشن میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ خیر میں اپنے گھر آ گیا کیونکہ آج ارشد نے یعنی مکان مالک نے آ جانا تھا، اور پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا۔ وہ 2 سے 3 دن گھر پہ رہا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دوسرے شہر سے پورا اپنا دورہ بھگتا کر کے آیا تھا۔ 2 سے 3 دن کا وقت اس نے اپنی اس نئی نویلی دلہن عرفینہ کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد پھر اس سے کام کے لیے جانا پڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کام کے لیے نکلا عرفینہ میری والدہ کے پاس آ گئی۔ پھر اس نے میری والدہ سے وہی ریکویسٹ کی کہ 3 دن بعد وہ آئے گا، یہ 3 دن 3 راتیں میں کیسے کاٹوں؟ اس کے لیے مجھے ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسا سہارا چاہیے کہ جو میرے ساتھ وہاں پہ وقت بتائے، جس سے میں بور نہ ہوں، اور پھر رات کو میں ڈرتی بھی ہوں، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر امی نے مجھ سے پوچھا، اب اندر سے میرا من چاہتا تھا کہ میں نہ جاؤں۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مجھے جانے سے انکار کرنا چاہیے، مجھے اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی ریزن بھی نہیں تھا، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ میں انکار کرتا۔ تو 2 دلیلہ سا ہو گیا، دوراہے پہ کھڑا ہو گیا کہ ہاں کروں یا نہ کروں۔ میری اس خاموشی کو میری ماں نے میری ہاں سمجھ لیا۔ ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ میں ایک دفعہ پھر اس کے گھر آ گیا۔ وہ میرے لیے دودھ گرم کرے، کھانے بنائے، بڑے چاؤ سے سارا اہتمام کرے۔ اس روز کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، اور شکر ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں بالکل جو ہے وہ نارمل رہا۔ آج مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں رات 11 بجے تک اس سے باتیں کرتا رہا۔
ایک بات اور تھی کہ وہ صبح سکول ٹائم پر مجھے اب اٹھا دیتی تھی، ہر حال میں وہ مجھے سکول بھیج دیتی تھی، لیکن جب میں صبح اٹھتا تھا تو میرا سر درد سے پھٹ رہا ہوتا تھا، سر میں بھاری پن سا ہوتا تھا اور آنکھ باوجود چاہنے کے کھل نہیں رہی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بڑی ہی زبردستی سے میں نے اپنے آپ کو اٹھایا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اٹھ کر ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا تھا۔ اس روز بھی 11 بجے تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے صبح اسکول بھی جانا ہے، اس لیے میرے خیال میں مجھے سونا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تمہارے لیے ایک اسپیشل شربت تیار کر کے رکھا ہے، وہ تو کم از کم تمہیں پینا پڑے گا۔ وہ گئی اور فریج سے 2 گلاس شربت اٹھا لائی۔ یہ شربت لال شربت تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کافی فیمس ہے، تو وہ لال شربت اس نے مجھے پینے کے لیے دیا۔ ہم دونوں نے ایک ایک گلاس شربت کا پی لیا۔ ویسے بھی 11 بج چکے تھے، مجھے نیند تو آنی ہی تھی۔ اس شربت کے پینے کے بعد مجھے فوری طور پر نیند آ گئی۔ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا اور پھر میں شربت پی کر کے سو گیا۔ اس رات پھر پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، کتنی رات بیت چکی تھی، کتنی باقی تھی، کہ میں نے پھر ایک دفعہ ایسے دیکھا کہ عرفینہ جو ہے وہ میرے اوپر ہے اور میں عرفینہ کے نیچے ہوں، لیکن یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور پھر وہ رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو میں بالکل نارمل تھا۔ اب ایسا تھا کہ نیند بھی میری ٹائم پہ کھل گئی تھی اور میں اسکول کے ٹائم پہ اٹھ گیا تھا۔ میں نیچے آیا، اپنا بیگ لیا اور اپنے اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسکول میں بیٹھا ہوا تھا کہ صدف میرے پاس آئی۔ اس نے اپنی کاپی میرے سامنے رکھی اور کہا کہ جہانگیر بھائی یہ ذرا کاپی میری دیکھنا، میں کل نہیں آئی تھی تو مجھے ربیہ نے بتایا تھا جو ہوم ورک ملا ہے اس کے بارے میں، تو یہ دیکھ لو میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ میں نے اس کی کاپی ہاتھ سے لی اور ہوم ورک دیکھنے لگا۔ ہوم ورک کو دیکھتے دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے ایک اندھیرا سا آیا اور میں وہیں اس کاپی پہ سر ٹکا کر کے ایک بے ہوشی کسی کیفیت میں چلا گیا۔ جب صدف نے میری یہ حالت دیکھی، اس نے فوری طور پر نعیم کو، کمران کو، کلیم کو بلایا۔ وہ تینوں ہی دوست تھے۔ انہوں نے فوری طور پر مجھے سنبھالا، مجھے کہا کیا بات ہے جہانگیر، کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، نیند آ رہی ہے کیا، رات کو سوئے نہیں؟ میں نے کہا نہیں یار، بس پتہ نہیں بڑی عجیب سی کیفیت ہے، سر چکراتا ہے، کبھی کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو کلیم کہنے لگا یہ تو خطرے کی علامت ہے نا، ایسا ہے کہ یہ کمزور ہو نا، دماغی کمزوری ہو نا انسان کو تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ میرے ابو حکیم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دماغی کمزوری ہو نا تو بندے کو چلتے پھرتے بھی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور سر چکراتا ہے۔ میں تمہیں ایک دوائی لا کے دوں گا اپنے ابو سے، ٹھیک ہے، اس دوائی کو کھانے کے بعد نا تمہارا دماغ کو طاقت ملے گی اور تمہیں یہ چکر آنے بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم کل آتے دفعہ دوائی لے آنا اور کھا کے دیکھوں گا، اگر مجھے اس سے آرام آیا تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنے اسکول کے کاموں میں مگن ہو گیا اور اسی طریقے سے پھر چھٹی ہو گئی اور پھر میں گھر آ گیا۔ ظاہر بات ہے میں نے سیدھا عرفینہ کے گھر ہی جانا تھا۔ اب میرا من نہیں مانتا تھا کہ یار اس عورت کے گھر میں جاؤں، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، لیکن جو بھی ہو رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی، ایسی کوئی بات تھی کہ جو میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ آج کا دور ہوتا تو ظاہری بات ہے میں سمجھ چکا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میں ان باتوں کو بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہی روٹین، اس نے میرے لیے اچھا کھانا بنایا، اچھی چائے بنائی، اچھی توازو کی، پھر میں سو گیا، پھر وہی خواب۔ اب میں سمجھ چکا تھا، اتنا میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یار یہ خواب نہیں ہے جو روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے، جس میں عرفینہ کو یا اپنے آپ کو کسی اور حالت میں دیکھتا ہوں اور ہمارے درمیان کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں، جو
قابل قبول نہیں ہیں، کم از کم میرے اور عرفینہ کے درمیان تو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈیلی بیسس پہ خواب دیکھنا جو ہے یہ خواب نہیں ہو سکتا یار، یہ ایسا ہے کہ میں جب سوتا ہوں، سوتے میں میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اور یہ سوتے میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس بات کو میں ابھی صحیح طور پر ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ہر کسی نہ کسی طریقے سے وہ دن بھی گزر گئے، اور ایک دفعہ پھر ہمارا مالک مکان ارشد آ گیا اور عرفینہ اس کے ساتھ رہنے لگی، لیکن وہ آتا تھا تو بس 1-2 روز کے لیے ہی آتا تھا، اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا، اور پھر میری سختی آتی تھی کہ عرفینہ جو ہے وہ مجھے اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ اس روز وہ گھر پر آیا ہوا تھا اور میں اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر میں سوتا تھا تو نہ تو مجھے کوئی ایسے خواب آتے تھے، نہ ہی مجھے کوئی عجیب کیفیت محسوس ہوتی تھی، نہ ہی میں اپنے آپ میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس کرتا تھا۔ رات قریب آدھی گزر چکی تھی، 12 12:30 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ میں سو چکا تھا اور نیند میں تھا کہ مجھے رفع حاجت کے لیے واش روم کے لیے اٹھنا پڑا۔ میں اٹھا اور جا کر کے واش روم میں چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں واش روم سے فارغ ہو کر کے میں واپس آیا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ میری اماں ابھی تک جاگ رہی تھی، باقی سارے بہن بھائی بھی سو چکے تھے۔ اماں اور میری چارپائی بھی ساتھ ساتھ ہی تھی، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ عرفینہ کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ میں نے اماں کو دیکھا تو اماں میری طرف دیکھ کر کے مسکرا دی۔ میں نے اماں سے کہا اماں آپ سوئی نہیں؟ کہنے لگی نہیں بیٹا بس ابھی تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی، نیند نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں آج کچھ ایسا کھا پی لیا ہے کہ جس سے ابھی تک نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا اماں کھانے پینے سے بھی نیند اڑ جاتی ہے؟ ماں نے کہا ہاں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایسے خوراکیں ہوتی ہیں کہ جن کو کھانے سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ پلسیٹے پہ پلسیٹے مار کے رات گزار دیتے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آتی۔ تو میں نے کہا اماں پھر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہوں گی کہ جن کے کھانے سے نیند آ جائے، بہت زیادہ گہری نیند آ جائے؟ اماں نے کہا ہاں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میں تمہیں بتاتی ہوں، تم لسی لے لو، اگر تم لسی کے 1-2 گلاس چڑھا لو، لسی پی لو تو تمہیں اچھی نیند آئے گی، گہری نیند آئے گی۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل لے کے اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کر لو، اپنے سر کی مالش کر لو، تب بھی تمہیں اچھی نیند آئے گی۔ تو میں نے کہا اماں آپ بھی ایسا کر لو۔ کہنے لگی نہ تو گھر میں سرسوں کا تیل ہے اور نہ ہی لسی کے لیے دہی پڑا ہے، نہیں تو میں کب کی لسی پی چکی ہوتی یا پھر میں تیل کی مالش جو ہے وہ کر چکی ہوتی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے اماں، بہرحال مجھے تو اب دوبارہ نیند آ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی ہاں تمہارا بڑا اچھا حساب ہے، تم جب مرضی جاگو 5-10 منٹ کے اندر تم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو۔ میں نے کہا اماں ایک بات پوچھوں؟ اماں نے کہا ہاں پوچھو۔ اماں مجھے ایک بات بتاؤ، کیا روزانہ کسی بندے کو ایک ہی جیسا سپنا یا ایک ہی جیسا خواب آ سکتا ہے؟ اب اماں نے کہا کہ نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے، ہاں ایسا ہے کہ ملتا جلتا کوئی خواب آ گیا یا پھر، لیکن ایک ہی جیسا نہیں ہوتا بیٹا، خواب ہمیشہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اماں پھر میں جو ہے وہ کچھ دنوں سے ایک ہی جیسا خواب روزانہ رات کو دیکھتا ہوں، مجھے بتاؤ مجھے ایک جیسا خواب کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اب اماں اٹھ کر کے بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ اچھا ایسی کیا بات ہے، تم کیسا خواب دیکھتے ہو؟ میری ماں کو خوابوں سے بڑی دلچسپی تھی اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کون سا خواب ہے کہ جو میں روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اماں عجیب سا خواب ہوتا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں عرفینہ والے کمرے میں اسی اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوں جس پہ میں رات کو سویا تھا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ عرفینہ میری چارپائی پر آ گئی ہے، پھر عرفینہ اور میں دونوں ایسی حالت میں چلے گئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خواب میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جب بھی میں اس کے گھر سوتا ہوں مجھے ایسا خواب دکھائی دیتا ہے۔ ماں نے کہا اچھا یہ کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو خواب تو نظر آنا مجھے کچھ دنوں سے شروع ہوا ہے،
لیکن اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایک عجیب واردات ایک عجیب سی کیفیت ہوتی رہی ہے۔ کہنے لگی بولو کیا کیفیت ہوتی رہی ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے پھر بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد میں نیند اتنی سخت آتی تھی کہ کبھی کبھی ہاتھ کا نوالا ہاتھ میں رہ جاتا تھا اور میں سو جاتا تھا، اور وہ مجھے سہارا دے کر کے بستر تک لے کر کے جاتی تھی۔ ماں نے میری بات سن لی تھی، اور ماں ظاہری بات ہے کہ ایک سیانی عورت تھی۔ میں اس کا سب سے بڑا بچہ تھا، اور میرے بعد اس کے 3 بچے اور تھے۔ اسے سمجھ تھی کہ میں جو بات اس کے ساتھ کر گیا تھا وہ کیا ہے۔ اس نے جانچ لیا تھا، اس نے پرکھ لیا تھا، اسے اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب ماں نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی شکل میں مجھے عرفینہ کے پاس نہیں جانے دے گی۔ اس لیے جب اس بار ارشد گھر سے باہر گیا اور عرفینہ اپنا دکھڑا لے کر کے ماں کے پاس پہنچی، تو ماں نے یہ کہہ کر کے عرفینہ کو انکار کر دیا کہ میں اسے کچھ دن کے لیے لے کر کے خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ہم لوگ یہاں پر نہیں ہوں گے، اور اسے اس کی خالہ کے گھر لے کے جانا ہے، اسکول سے بھی 1 ہفتے کی چھٹی کروا رہی ہوں، تو یقیناً جو ہے وہ تم ہماری مجبوری بھی سمجھو گی۔ کہنے لگی خالہ یہ تو بہت برا ہو جائے گا کہ تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ گے، میں تو بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، میں تو رات کو پھر ڈر کے مارے سو بھی نہ پاؤں گی، اور پتہ نہیں میرے ساتھ میرا وقت کیسے گزرے گا۔ لیکن ماں نے کہا کہ دیکھو مجبوری ہے، اس کی خالہ بیمار ہے تو اس کے گھر جانا ضروری ہے اس کا پتہ لینے کے لیے، 1 ہفتے تک جو ہے وہ ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ مرتی کیا نہ کرتی وہ چلی گئی، اور ہم لوگ بھی واقعی ہی اپنے گھر کو تالا لگا کر کے میری خالہ کے گھر چلے آئے۔ 1 ہفتہ اسکول سے چھٹی لے لی گئی تھی، اور میں یہاں پر اپنی خالہ کے گھر رہا۔ اس دوران میری وہ کمزوری جو کہ مجھے محسوس ہوتی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرنے لگا۔ یہاں پر آ کر کے میں نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ مجھے آنکھوں کے آگے کبھی کبھی اندھیرا سا آ جاتا ہے، اس لیے خالہ کے گھر آ کر کے ماں نے خالہ سے کچھ خاص چیزیں بنوائی تھیں جو کہ دیسی گھی میں بنی تھیں، اور میں نے ان کو کھا کر کے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کیا تھا، اور میں 1 ہفتے کے اندر کافی اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ جیسے ہی واپس آئے، ہمیں پتہ لگا کہ عرفینہ کا شوہر آیا تھا، 2 دن رہا ہے اور پھر وہ واپس چلا گیا ہے۔ اب وہ ماں کے پاس آئی اور اس نے ماں کے پیر پکڑ لیے، اس نے کہا کہ خالہ پلیز میں اکیلے نہیں رہ سکتی، یہ وقت جو میں نے گزارا ہے میں جانتی ہوں، تو مجھے جو ہے وہ جہانگیر کو میرے ساتھ بھیج دو، جہانگیر جو ہے وہ میرے ساتھ میرے رہے گا، اور میں جو ہے وہ 2 سے 3 دن کی بات ہے، جب ارشد واپس آ جائے گا تو جہانگیر جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ میری ماں نے پھر اجازت دے دی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میری ماں نے مجھے کیوں اجازت دی ہے، لیکن بہرحال میری ماں نے مجھے اجازت دے دی، اور میں وہ اجازت لے کر کے اپنی ماں کے حکم پر ایک دفعہ پھر عرفینہ کے گھر چلا گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، 2 راتیں گزر گئیں، مجھے پھر سے وہی خواب دکھائی دینے لگا، میں پھر سے خواب میں وہی کچھ دیکھنے لگا جو پچھلے 1 ہفتے سے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پھر ماں کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس 1 ہی رات کی بات ہے، اس کا شوہر آ جائے گا، یہ رات بھی تم وہاں پر گزار لو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں مجھے جو ہے وہ وہاں پہ رات گزارنے کا کیوں کہہ رہی تھی۔ بہرحال اس رات کو بھی میں وہاں پر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میری وہی کیفیت ہوئی جو کہ پہلے ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ پھر میرا وہی خواب شروع ہوا۔ میں نے دیکھا کہ عرفینہ میرے بستر پر آئی ہے، اور پھر اتنے میں نے دیکھا کہ 2 اور لوگ ہیں
جو کہ اسی کمرے میں آئے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، کیونکہ میں اس وقت واقعی نیند اور جاگنے کی کسی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ تھی کہ میں سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خیر، مجھے ایسا لگا کہ 2 اور لوگ ہیں جو کہ وہاں پر باقاعدہ آئے ہیں۔ ان میں خواب کے دوران حیولے جو تھے ان کے چہرے کچھ واضح نہیں تھے، ویسے بھی کمرے میں اندھیرا تھا۔ عرفینہ کو تو میں اس لیے پہچان لیتا تھا کہ وہ بہت قریب خواب میں دکھائی دیتی تھی، لیکن یہ 2 چہرے جو اور آئے تھے یہ مجھے نہیں پتا کون تھے۔ لیکن بہرحال دھندلا دھندلا سا مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دونوں جو آئے تھے ان میں ایک مجھے میری اماں لگ رہی تھی اور دوسرا مجھے عرفینہ کا شوہر ارشد لگ رہا تھا۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک اماں ہے اور ایک ارشد ہے جو کہ عرفینہ کا شوہر ہے۔ پھر میرے اوپر جیسے کسی نے پانی کی بہت زیادہ بوچھاڑ ڈال دی ہو، اتنا پانی کہ میں چہرہ تر بتر ہو گیا، اور اس پانی کی مدد سے میں اپنے آپ کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جاگ چکا تھا، کمرے کی لائٹ بھی باقاعدہ آن ہو چکی تھی۔ عرفینہ ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اس کی گال پہ واضح طور پہ تھپڑ کا نشان تھا، جو کہ چھپی ہوئی انگلیاں مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کا شوہر قریبی کرسی پر بیٹھا خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اماں بھی وہیں پر بیٹھی تھی اس کے شوہر کے ساتھ۔ پھر ان دونوں کے درمیان، یعنی میری اماں اور ارشد کے درمیان کچھ باتیں شروع ہوئیں، اور پھر وہ باتیں جب بڑھ کر کے عرفینہ تک پہنچی تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ خیر، ماں مجھے فٹافٹ سے نیچے اپنے ساتھ لے گئی، اور ارشد نے عرفینہ کو فی الحال تو سونے کے لیے کہا، باقی وہ اگلے روز اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب وہ اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس عورت کے ساتھ اپنا واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز ارشد عرفینہ کو لے کر کے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ عرفینہ ایک دور دراز گاؤں سے بیاہ کر کے آئی تھی اور ارشد کی رشتے میں کچھ لگتی تھی۔ ارشد نے شاید اچھی قوالی اس کی وہاں پر بھی جا کر کے کی تھی، اور اس کی ماں کو اور اس کے گھر والوں کو بھی سنا کر کے آیا تھا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا تھا۔ ہماری جان عرفینہ سے چھوٹ گئی تھی، اور اب مجھے عرفینہ کے گھر جا کر کے رہنا نہیں پڑتا تھا۔ اسی طرح تقریباً کوئی مہینہ بھر بیت گیا۔ پھر 1 مہینے بعد ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ارشد اور عرفینہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ اس نے باقاعدہ ارشد سے ان باتوں کو لے کر کے معافی مانگی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے گی اور آج کے بعد ایسی کوئی شکایت اسے نہیں ملے گی۔ ارشد جو کہ عرفینہ سے عمر میں تقریباً 7-8 سال بڑا تھا، اس نے بھی شاید اس بات کو غنیمت سمجھا کہ چلو بیوی تو ملی ہوئی ہے نا، لہٰذا اس نے عرفینہ کے ساتھ صلح کر لی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ عرفینہ کو یہاں پر لے کر کے آتا، اس نے ہم لوگوں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ ہم نے اسی محلے میں کچھ فاصلے پر 2-3 گلیاں بدل کر ایک اور گھر تھا وہ لے لیا اور اپنی شفٹنگ وہاں کر لی۔ وہ عرفینہ کو گھر لے آیا یا نہیں لے کے آیا، یا اس کے بعد عرفینہ کے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا۔ 10 سال بیت گئے۔ اب میں 24 سال کا ایک کڑیل جوان تھا۔ میں نے
اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پولیس کا محکمہ جوائن کیا تھا۔ ایک روز میرے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا کیس لایا گیا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو سوتے میں مار دیا تھا۔ وہ شوہر جب پکڑ کر کے میرے پاس لایا گیا، وہ میرے ہی تھانے والوں نے گرفتار کیا تھا۔ بیوی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جب مجھے جانا پڑا، ظاہری بات ہے کہ اس کی لاش کو میں نے دیکھنا تھا، اس کا پنچ نامہ تیار کرنا تھا، پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنا تھا۔ تو یہ وہی گھر تھا جو کہ عرفینہ کا مکان تھا، جہاں پر میں آج سے 10 سال پہلے رہا کرتا تھا۔ وہ مرنے والی عورت کوئی اور نہیں، عرفینہ تھی، جسے اس کے شوہر نے مارا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ وہ شوہر نہیں تھا، یعنی یہ ارشد نہیں تھا۔ پھر میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ارشد نے یہ مکان بیچ دیا تھا، اور یہ مکان کسی اور شخص نے خریدا تھا۔ ارشد نے عرفینہ کو طلاق دے دی تھی، باقاعدہ اس کی رنگ رلیوں کی وجہ سے اور اس کے بد کرداری کی وجہ سے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اتفاق سے جو نیا شخص یہ مکان لے کر کے رہنے لگا تھا، اس نے عرفینہ کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا کہ اس نے عرفینہ کو کئی بار رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، کئی بار منع کیا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ عورت کسی بھی طریقے پر نہیں سمجھنے میں آ رہی ہے، تو اس نے انتہائی قدم اٹھایا اور رات کو سوتی ہوئی کا اس نے کام تمام کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے، اسے کیوں مارا گیا ہے۔ میں نے اس شخص کے پاس گیا جس کا نام محمد شریف تھا۔ شریف صاحب نے انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس عورت سے جان چھڑا لی تھی۔ کیونکہ مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے میں نے شریف سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے بتایا کہ تم فکر مت کرو، کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو، کیونکہ جس تکلیف سے تم آج گزر رہے ہو، میں 10 سال پہلے اس تکلیف سے گزر کر آیا ہوں۔ اس نے یوں حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے 10 سال پہلے اس تکلیف سے گزرے ہیں؟ میں نے اسے مختصر اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتا دیا۔ اس نے کہا جناب یہ بالکل ایسی ہی عورت تھی، پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑ چکی تھی، کتنے لوگوں کو تباہ کر چکی تھی، اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اس کا شکار زیادہ تر کم عمر کے بچے ہی ہوتے تھے۔ یہ اپنے اڑوس پڑوس سے ایسے بچے دیکھتی تھی جن کی عمر مناسب ہو، 12 13 14 سال 15 سال کی عمر کے بچے ہوں، جنہیں ابھی صحیح طریقے سے ان بارے میں معلومات نہ ہو۔ یہ پھر ان کو اپنے گھر لے آتی تھی۔ اس کا پہلا شوہر اپنے کام کے سلسلے میں راتوں کو باہر رہتا تھا۔ اتفاق سے میری ڈیوٹی بھی رات کی ہے، میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ میں دن میں گھر آتا ہوں، رات میں وہاں رہتا ہوں، اس لیے اسے پیچھے سے کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا تھا، یا کسی نہ کسی کو لے آتی تھی اڑوس پڑوس سے۔ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ اعتبار کر کے کہ اس کا شوہر رات بھر گھر نہیں آتا اور صبح بھی لیٹ ہی آتا ہے، اپنا بچہ اس کے ساتھ بھیج دیتے تھے، اور پھر یہ اس بچے کے ساتھ جو سلوک کرتی تھی وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو خود اس کام سے گزر چکے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اور اس نے عرفینہ جیسی بد کردار عورت کو اپنے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اس سے پہلے ارشد نے بھی اسے طلاق دے دی تھی، اور شاید اسی وجہ سے دی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس شخص کا چالان بنا کر کے عدالت میں پیش کر دیا، اور میں نے اس قدر ہلکی دفعات کا مظاہرہ کیا کہ عدالت نے اسے جیل بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اسے جو سزا ہوئی وہ صرف 10 سال قید بامشقت تھی، جو کہ اس مقدمے کے لیے بہت ہی مناسب سزا تھی۔
آج میری اپنی خود کی شادی ہو چکی ہے اور میں خود 2 بچوں کا باپ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس وقت مجھے ان چیزوں کی ہوش نہیں تھی، خبر نہیں تھی، لیکن آج مجھے سمجھ ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں۔ اس لیے میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، اپنے بچے پر نظر رکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی عورت آپ سے بچے کے سے ڈبل عمر کی ہے تو آپ اس لیے اسے چھوڑ دیں کہ وہ تو اس کی ماں کی جگہ پر ہے، یا پھر وہ اس کی بڑی بہن کی جگہ پر ہے، وہ کیا کرے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ مت اعتبار کریں کہ یہ اس کی باپ کی جگہ پر ہے، یا پھر یہ تو بزرگ آدمی ہے، یہ کیا کرے گا۔ معاشرہ بہت آگے جا چکا ہے اور آج تو موبائل کا دور ہے۔ اس دور میں کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، سگے رشتوں پر اعتبار نہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری آواز، میرا انداز آپ لوگ پہچانتے ہیں، اس لیے فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے 2 چینل اور ہیں، انہیں بھی سبسکرائب کریں، اتنی ہی محبت دیں جتنی آپ یہاں پہ ان کہانیوں کو دے رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جگ بیتی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، یہ ایک سچا واقعہ ہے، بس نام، کردار، جگہ بدل دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو خود میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ جس لڑکے کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جس سکول کا ذکر اس واقعے میں آیا ہے، میں اسی سکول کا طالب علم ہوں، میں اسی سکول میں پڑھتا تھا، اور یہ واقعہ میرے اسی دوست نے مجھے اپنی زبان سے سنایا تھا۔ سکول بیتی آج یہ میں نے آپ کو سنائی ہے، جو کہ ریئل اصلی جگ بیتی کہانی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے چینل ہیں، انہیں سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، اچھے کمنٹ کیا کریں۔ میری آواز آپ پہچانتے، میرے انداز۔ آپ فضا وائس کارنر کے نام سے جب آپ کھولیں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ 8 سے 10 چینل آ جائیں جو فضا وائس کارنر کے نام سے ہوں، لیکن جب آپ میری آواز سنیں گے پہچان لیں گے کہ یہ ہے ہمارا چینل جسے ہم نے دیکھنا اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اسی طرح نایاب سٹوری کارنر کے نام سے ہو سکتا ہے نایاب کے نام سے کئی چینل آ جائیں، لیکن جب آپ مجھے دیکھیں گے اور سنیں گے، میری آواز کوئی پہچان آپ لوگوں کو ہے، کہانی آپ روزانہ مجھ سے سنتے ہیں، تو میری آواز کو بھی اچھے طریقے سے آپ پہچانتے ہوں گے۔ تو بہرحال جی، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور مجھے اس کہانی کا فیڈ بیک چاہیے، اچھا فیڈ بیک دیجئے۔ میری پروفیسن عرفینہ، اور یہ بھی بتائیے کہ عرفینہ کے ساتھ صحیح ہوا یا غلط ہوا، یا عرفینہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال آج اس کہانی کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ نایاب سٹوری کارنر، فضا وائس کارنر، دونوں چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ مجھے آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اچھا، ایک یہاں پہ جاتے جاتے بات کر دوں، تھوڑی سی سرسراہٹ کی آواز آپ کو پیچھے آتی ہوگی۔ آپ کو سمجھ ہے گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، ایئر کولر، پنکھا وغیرہ چلانا پڑتا ہے، اس کی تھوڑی بہت آواز جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آتی ہے، لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کہانی سننے میں، سمجھنے میں کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے بھی اب آپ کو کہانیاں سنا سنا کر تجربہ ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی آواز کتنی رکھنی ہے، میں نے کیسے بولنا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اب میرے ساتھ
آپ کو اس وقت تک چلیں گی کہ جب تک میری زندگی ہے، اور میں آپ کو اسی طریقے سے مزے کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ لہٰذا آج کی کہانی سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔